بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو اس نماز کو پڑھے گا ملائکہ اس کے عمل کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے عمل کے مثل اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ جو اجر و ثواب 1000 عالم، 1000 اعتکاف میں بیٹھنے والے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ جو دوسرے سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں توبہ و استغفار کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ تو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ خدا تو انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرے، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس پہ انعامات کی بارش کر دوں۔ ماہ مبارک رمضان کی 9ویں شب کی نماز بتانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی 9ویں شب کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی 9ویں شب کی دعا کے بعد ماہ مبارک رمضان کی 9ویں شب کی نماز جو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ 9ویں شب کی نماز مغرب و عشاء کے درمیان 6 رکعت نماز پڑھیں، دو کر کے اس کو پڑھیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ چونکہ روایت میں کوئی وضاحت بیان نہیں کی گئی، کہا نہیں گیا، تو اسی لیے اگر آپ آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھیں گے تو علماء فرماتے ہیں کافی ہو جائے گی۔ 6 رکعت نماز ہے، دو کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور نماز کے بعد 50 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو اس نماز کو پڑھے گا ملائکہ اس کے عمل کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے عمل کے مثل اوپر لے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اس نماز کی اور اس کے ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کا ثواب، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، جنہوں نے سعید ابن جبیر کو یہ حدیث بیان فرمائی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 9ویں دن اللہ جو اجر و ثواب 1000 عالم، 1000 اعتکاف میں بیٹھنے والے اور 1000 راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو دیتا ہے، تمہیں نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس بندے کا جو ماہ مبارک رمضان میں قیام اور صیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے، اور دیکھیں پروردگار کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 9ویں دن کی دعا جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، کوشش کریں اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کے امام کے ناصران و آوان میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔